السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب دوستو، آپ تمام لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آئیے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ حضرات کو روبرو ہوتے ہیں۔ خواتین ریزرویشن بل پاس ہو گیا ہے، لوک سبھا سے بھی اور راجیہ سبھا سے بھی، اور پارلیمنٹ کے نئے بلڈنگ میں یہ بل منظور ہوا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پارلیمنٹ کے نئے بلڈنگ میں جو سب سے پہلا بل منظور ہوا ہے، جو سب سے پہلا بل پاس ہوا ہے، وہ خواتین ریزرویشن بل ہے۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب 33% خواتین لوک سبھا کا چناؤ لڑ کر پارلیمنٹ کی ممبر بن سکتی ہے۔ 33% کا مطلب یہ ہے کہ لوک سبھا میں کل 543 سیٹیں ہیں۔ لوک سبھا میں کل 543 سیٹیں ہیں، لہذا ان میں سے 181 سیٹوں پر صرف عورت ہی چناؤ لڑ سکتی ہے۔ اب کسی بھی پارٹی کو وہاں سے عورت ہی کو ٹکٹ دینا پڑے گا، عورت ہی کو، خواتین ہی کو امیدوار بنانا پڑے گا۔ 181 سیٹ میں سے 138 سیٹیں جنرل کیٹیگریز میں آتی ہے، یعنی کسی بھی ذات کی عورتیں ہوں، کسی بھی دھرم کی عورتیں ہوں، کسی بھی کاسٹ کی عورتیں ہوں، خواتین ہوں، وہ وہاں سے چناؤ لڑ سکتی ہے۔ اور 45 سیٹوں پر 43 سیٹوں پر صرف OBC دلت مہیلاؤں کو چناؤ لڑنے کا ادھیکار ہوگا۔ جب یہ بل لوک سبھا میں پیش کیا گیا تو 454 ووٹوں سے یہ بل کو منظوری ملی، یعنی 454 ووٹ دے کر کے 454 ممبر پارلیمنٹ نے ووٹ دے کر کے اس بل کے حق میں اپنی حمایت کا ہاتھ بڑھایا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے 2 MP نے اس بل کی مخالفت کی۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس بل کی مخالفت کیوں کی۔ یہ 2 کون سی شخصیت ہے جنہوں نے اس بل کی مخالفت کی، اور مخالفت کرنے میں کیوں ایری چوٹی کا زور لگا دیا؟ BJP کی حکومت ہے، BJP نے یہ بل لے کر کے آئی ہے، لہذا BJP اور اس کے الائنس پارٹیوں کی حمایت کرنا، اس بل کے حق میں ووٹ دینا تو ایسے ہی ضروری تھا۔ کانگریس نے بھی اس بل کی حمایت کی، اس بل کے حق میں ووٹ دے کر کے ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ انڈیا الائنس کی پارٹیوں نے بھی اس بل کی حمایت کی اور اس بل کے حق میں ووٹ دیا، اور اس طرح 2/3 کی اکثریت سے یہ بل منظور ہو گیا۔ لیکن لوک سبھا میں 2 MPs نے اس بل کی مخالفت کیوں کی؟ اس بل کی مخالفت کرنے والوں میں یہ 2 MP ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، اور انہی کے پارٹی ممبر آف پارلیمنٹ امتیاز جلیل صاحب نے اس بل کی مخالفت کی۔ ان 2 شخصیتوں نے اس بل کی مخالفت کی۔ اس بل کی مخالفت میں ووٹ کیوں کیا؟ اس بل کی حمایت میں میدان میں کیوں نہیں آئے؟ 400 ورسس 2، اس طرح کہا گیا 400 ورسس 2۔ آپ کو اس وقت تعجب ہو رہا ہوگا کہ آخر اویسی صاحب نے اس بل کے حق میں اس بل کی مخالفت کیوں کی؟ آخر اویسی صاحب عورتوں کو حقوق دینے، عورتوں کو رائٹس دینے کے خلاف کیوں ہیں؟ اس بل کے ذریعے خواتین کو الیکشن لڑ کر لوک سبھا میں اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر اویسی صاحب اس کی مخالفت میں کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اویسی صاحب ہمیشہ الٹی گنگا بہاتے ہیں، جس سمت میں سارے لوگ چلتے ہیں ان سے کندھے سے کندھے ملا کر نہیں چلتے، بلکہ ان کا دامن پکڑ کے، بلکہ ان کا پاؤں پکڑ کے کھینچتے رہتے ہیں۔
لہذا یہاں بھی جب حزب مخالف پارٹیوں نے برسر اقتدار پارٹی جو حکومت میں ہے سب نے اس بل کی حمایت کی ہے، تو ایسی صاحب نے اس وجہ سے اس کی مخالفت کی ہے تاکہ وہ سرخیوں میں بنے رہے، تاکہ وہ میڈیا میں بنے رہے، تاکہ وہ میڈیا میں اس کو جگہ مل سکے۔ میں مانتا ہوں آپ کو اس بات کا پورا اختیار ہوگا ان سب باتوں سوچنے کا۔ میں مانتا ہوں کہ اویسی صاحب نے جو اس بل کی مخالفت کی ہے، جو اس بل کے خلاف ووٹ دیے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ مضبوط دلیل ہے، اور آپ بھی اس مضبوط دلیل سے شاید اتفاق رکھیں گے۔ اگر آپ کے دل کے اندر انسانیت ہوگی، اگر آپ کے دل کے اندر، اگر آپ کے جگر کے اندر دل ہوگا، اگر آپ کے دل کے اندر قوم مسلم کا درد ہوگا، تو آپ بھی اس بات کو، تو آپ بھی اسد اویسی صاحب کی تعریف کیے بغیر خاموش نہیں رہیں گے۔ اویسی صاحب نے بحث کے دوران کہا ہے کہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ میں اس بل کی مخالفت کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بل کے اس قانون پر مہر لگ جانے کے بعد، اس بل کے اس قانون پر مہر لگ جانے کے بعد مسلمانوں کو نمائندگی کرنے والا، مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والا اور اس کے حقوق کی بازیابی کی صدا لگانے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائیں گے، کیونکہ اس بل میں مسلمانوں اور اوبیسی خواتین کا کوٹا منظور نہیں کیا گیا ہے۔ جب تک مسلم خواتین کا کوٹا منظور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو نمائندگی کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ اس لیے میں اس بل کی حمایت میں نہیں، اس لیے میں اس بل کی حمایت اس شرط کے ساتھ کر سکتا ہوں جبکہ اس بل میں مسلم خواتین اور اوبیسی خواتین کا ریزرویشن مختص کیا جائے، لیکن اس بل میں مسلم خواتین کا کوٹا مختص نہیں کیا گیا، اس لیے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں۔ اویسی صاحب نے اپنی تقریر کے دوران مضبوط دلیل کی بنیاد پر کہا ہے کہ اس ملک میں مسلم خواتین کی تعداد 7% ہے۔ اویسی صاحب نے اپنے تقریر کے دوران مزید یہ بھی کہا ہے کہ اس ملک میں مسلم خواتین کی تعداد 7% ہے۔ دوسری طرف پارلیمنٹ میں مسلم خواتین کی تعداد 0.7% ہے۔ مزید آگے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک 690 خواتین ممبر پارلیمنٹ بن چکی ہے، یعنی لوک سبھا کے الیکشن جیت کر کے 690 خواتین ممبر آف پارلیمنٹ بن چکی ہے۔ ان 690 خواتین میں سے مسلم خواتین کی تعداد صرف 25 رہ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 75 سال کی تاریخ میں صرف 25 مسلم خواتین ممبر آف پارلیمنٹ بن چکی ہے اور لوک سبھا پہنچ چکی ہے۔ اویسی صاحب نے دلیل دے کر یہ بھی کہا ہے کہ 4 الیکشن ایسے بھی تھے جس میں ایک بھی مسلم خواتین کو جگہ نہیں ملی۔ 1957 کا ہو یا 1992 کا ہو، 52 کا ہو، 1991 کا ہو یا 1999 کا لوک سبھا کا جو الیکشن تھا، ان میں ایک بھی مسلم خواتین کو جیت نہیں مل سکی تھی۔ جو یہ بل لایا گیا ہے، اس بل کا بنیادی مقصد ہے، اس بل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ ان خواتین کو سیاست میں آگے بڑھانا جن کو سیاست میں آگے بڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، اس طبقے کی خواتین کو سیاست میں آگے آنا، جو طبقہ مسلم خواتین کا کیا سیاست سے کوسوں دور ہے، کیا سیاست سے، اور سیاست میں سب سے زیادہ پیچھے رہنے والی مسلم خواتین ہیں، اوبیسی سماج کی خواتین ہیں۔ اس لیے جب تک ان کا کوٹا مختص نہیں کیا جائے گا، ان کا کوٹا مقرر نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس بل کے ذریعے ان خواتین کا حق نہیں مل پائے گا۔ تو اویسی صاحب کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط پوائنٹ ہے۔ اس لیے میرا بھی ماننا ہے کہ اویسی صاحب نے جن بنیادوں پر مخالفت کی ہے وہ مضبوط ترین بنیاد ہے۔ آپ کی سلسلے میں کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتلائیے۔
کیا اویسی صاحب خواتین ریزرویشن بل کی مخالفت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بات ضرور بتلائیے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے مہمان کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.